دوسری غزل ہے انہی شوریدہ کشمیری کی. تو غزل ملاحظہ فرمائیے. غزل کا مطلب عرض ہے: جلوے بے حجاب نے مارا، پردے لاجواب نے مارا. شاعر مطلع میں فرماتے ہیں، یہ معشوقہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب میری محبوبہ کا پردہ، جلوہ کہتے ہیں ظاہر ہونا، جلوہ کہتے ہیں اپیرنس، سامنے آنا، نمودار ہونا. جب وہ نمودار ہوئی میرے سامنے، لیکن کیسے؟ بے حجاب، بے پردہ، تو مجھے اس نے مار ڈالا. یعنی اس کی خوبصورتی جب میں نے دیکھی، ان کی جو شکل و صورت میں نے دیکھی، تو اس جلوے نے، یعنی جلوہ ہم ناز نخروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے ناز نخروں نے مجھے مار ڈالا، کیونکہ وہ بے حجاب تھا، بغیر کسی حجاب کی تھی، بغیر یہ جو ہے پردے کی تھی. لیکن آگے بتا رہے ہیں، مگر جب اس نے پردہ کیا، یہ تو پردے کے بغیر یہ حال ہوا، جلوے بے حجاب نے مارا، لیکن جب پردہ بھی کیا نا اس نے، تو پردہ بھی ایسا تھا اس کا کہ اس پردے لاجواب ایسا تھا کہ اس نے بھی مجھے مار ڈالا. یعنی دونوں صورتوں میں بے حجابی نے بھی مار ڈالا مجھے، اور پردے نے بھی مار ڈالا مجھے. دونوں صورتوں نے مجھے مار ڈالا. دونوں طرح سے ان کی جو جلوے تھے، ان کے جو نخرے، ناز نخرے تھے، ان کی جو خوبصورتی تھی، ان کی جو نمودار ہونا، میرے سامنے آنا، ان دونوں نے مجھے مار ڈالا. مار ڈالنا سے مراد ان نے مجھے گھائل کر دیا، اپنی طرف مجھے اٹریکٹ کیا. دوسرا شعر عرض ہے مطلع کے بعد: خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا. اب شاعر یہاں پر محبوبہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ خارزاروں سے ہم تو بچ کے نکلے. خار کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، کانٹوں کو کہتے ہیں. خارزار کہتے ہیں جو کانٹوں کا بہت بڑا، ہم کہیں کہ جگہ ہو، بہت بڑی زمین ہو، جس میں بہت بڑا جو ایک طرح سے میدان ہو، اور اس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں. اب وہاں سے ہم گزر رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں سے تو ہم نکل آئے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس سے؟ زندگی میں آنے والی مصیبتیں، خارزاروں سے بچ کے ہم نکلیں. ارے زندگی میں مجھے طرح طرح کی مصیبتیں آئی، اس سے تو میں نکل آیا، اس سے میں اچھی طرح سے میں ان سے نمٹ آیا، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. ان بڑی بڑی مشکلوں سے، مشکلات سے، مصائب سے میں اس سے نکل آیا، اور میں نے اس کا مقابلہ کیا. مگر تیرے رخ کے گلاب نے مارا. ارے ان مصیبتوں کا تو میں نے مقابلہ کیا، مگر تمہارے خوبصورتی کے گلاب، تیرے رخ کے گلاب نے مارا. یعنی تمہاری ان جلووں نے، تمہاری اس خوبصورتی کے گلاب نے مجھے مار ڈالا. تیرے رخ، تیرے چہرے کے گلاب نے، خوبصورتی، گلاب سے مراد ہے خوبصورتی، تیرے رخ کے گلاب نے. اس کو کہتے ہیں استعارہ. استعارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا. اب یہاں پر دیکھیں، تیرے رخ کے گلاب نے مارا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رخ کے گلاب نے مارا. گلاب سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ خوبصورتی. لیکن انہوں نے خوبصورتی نہیں لایا، انہوں نے گلاب سیدھے لایا. تو اس کو کہتے ہیں استعارہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک تو اس سے پہلے آپ نے تشبیہ پڑھا تھا. تشبیہ میں ہوتا ہے کسی کو کسی کے جیسے قرار دینا، لیکن یہاں پر یہ سیدھے اس لفظ کے بجائے کیا لا رہے ہیں؟ دوسرا لفظ لا رہے ہیں. تو یعنی خوبصورتی کی جگہ پہ گلاب کو لایا ہے. لیکن تشبیہ نہیں، یہ استعارہ کہتے ہیں اس کو. تیرے رخ کے گلاب نے مارا. اگر یہ کہتا کہ تیرے رخ کے گلاب کی خوبصورتی نے مارا، تب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ تشبیہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ تشبیہ نہیں، یہ استعارہ ہے. استعارہ میں کیا ہوتا ہے؟ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ انگلش میں کچھ کہتے ہیں اس طرح کی. بہرحال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاریتاً لینا، ادھار لینا. استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار، یعنی لفظ کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کرنا، اصل لفظ کے بجائے دوسرا کوئی لفظ استعمال کرنا. یہاں پر انہوں نے خوبصورتی کے بجائے چہرے کی خوبصورتی، چہرہ تو لایا لیکن خوبصورتی کی جگہ پہ گلاب کو لایا. تو اس تمہاری خوبصورت چہرے کی خوبصورت چہرے نے، تمہارے اس خوبصورت اداؤں نے ہمیں مار ڈالا. یعنی ان سے میں کیا؟ ہار گیا، ان سے میں بچ نہیں پایا. یعنی بڑے بڑے کانٹوں کا تو میں نے مقابلہ کیا، لیکن پھول کا مقابلہ نہیں کر پایا. آگے دیکھیے، حسن دل میں گھر کیا لیکن، حسن دل میں گھر کیا لیکن
عشق خانہ خراب نے مارا۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہے کہ حسن نے دل میں گھر کیا، یہ تمہاری جو خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے دل میں بس گئی، مگر دل میں حسن کے گھر کرنے سے جو جذبہ، لیکن اس کی وجہ سے تمہارے حسن نے تو دل میں میرے جگہ بنا لی، مگر اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ میرا کھانا ہی خراب ہو گیا۔ عشق کا کھانا، عشق کا گھر کون ہے؟ عشق کا گھر کون ہے؟ ارے سبھی یہاں ہیں کہ نہیں ہے؟ عاصم، عشق کا گھر کون ہے؟ عشق کا گھر کون ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ عشق کا گھر ہے، ہاں شاباش، دل، ویری گڈ۔ عشق کا کھانا خراب نہیں مارا، کیونکہ عشق کا جو کھانا ہے، عشق کا جو گھر ہے، اس نے مجھے مار ڈالا، کیونکہ دل میں اب تو کسک اٹھ رہی ہے، دل میں اب بے قراری ہے، بے چینی ہے، بیمار ہو گیا ہے اب دل، اس وجہ سے اس نے مجھے مار ڈالا۔ تمہارے حسن نے تو دل میں جگہ بنا لی، لیکن اس کے بعد جو میرے دل کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو بڑا کٹھن ہے، اس کو گزارنا بڑا مشکل ہے۔ آگے دیکھیے، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز آئے روز یہ تمہارا یہ عشق، اب تمہاری یہ محبت ہمیں کیا کیا نئے نئے سبق پڑھا رہی ہے۔ روز و شب کی کتاب نے مارا، کیونکہ اب دن اور رات اسی میں گزر جاتا ہے اور اسی نے مجھے مار ڈالا، ٹھیک ہے، ایک کتاب کی طرح ہے نا، تو جس کے ہر صفحے پہ نیا سبق لکھا ہوا ہے، کیونکہ اب روز نیا نیا سبق آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زندگی میں کیوں یہ زندگی کی کتاب سے کیوں تشبیہ دی؟ جس طرح کتاب میں ہر نیا ورق، ہر نیا صفحہ الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اسی طرح سے ہماری زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی آج ایک طرح ہے، کل دوسری طرح ہے، اس کے بعد دوسرا ہے، 10 دن کے بعد چینج، 1 مہینے کے بعد، سال کے بعد، اس میں چینجز آتی ہے، یہ ایک مرحلے پہ نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آخری شعر میں شاعر نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے مکے کی طرف اشارہ کیا ہے، عرب کے معاشرے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلمت جو تھی دنیا میں، جو جہالت تھی، جو برائیاں تھی جہاں میں، دنیا میں، اے شوریدہ تم کیا ہو؟ ارے اپنے آقا حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، جو ہمارے اسوہ حسنہ ہے، جو ہمارے ماڈل، جو رول ماڈل ہے ہمارے، اس کی طرف تو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے ظلمتوں کو ختم کیا، دنیا کی ظلمتوں کو کیا کیا، دنیا کی برائیوں کو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی برائیاں تھی، بے حیائیاں تھی، غلط کام تھے، ان سب کو کس طرح سے انہوں نے دور کیا۔ کیوں؟ جلوہ جناب سے۔ ارے تم ان جلووں سے یہ ہو رہے ہو، تم ان جلووں کے اوپر عاشق ہو رہے ہو، ان دنیا کے جلووں، دنیا کے ان کے اوپر۔ ارے جلوہ اگر دیکھنا ہے نا، اگر حسن و خوبصورتی دیکھنی ہے نا، وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، جس خوبصورتی نے پوری دنیا میں، جب وہ خوبصورتی اس دنیا نے دیکھی، پوری دنیا سے ظلم و ستم کو مٹایا اور برائیوں کو مٹایا۔ اس طرح کا حسن پیدا کرو، اس طرح کے اپنے اندر اخلاق پیدا کرو کہ تم برائیوں کو مٹا سکو، نہ کہ یہ کہ تم کسی ایک انسان کو اپنے خوبصورتی سے جو ہے گائل کرو، نہیں، تم ایسے بنو کہ تمہاری وجہ سے پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ آپ اس نبی کے امتی ہو جس نے یہ کر کے دکھایا ہے، اس لیے تمہارے لیے رول ماڈل ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے بیٹا۔